अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज चिले कलान का पहला दिन है और पहला दिन बहुत ही अच्छी तरह से गुजरी। रात को ठंडी बहुत थी, सुबह बर्फ़ जैसी परत पर जमी हुई थी गाड़ियों के ऊपर या फिर हर जगह पे, जैसा लग रहा था हल्की सी बर्फ़ हुई है, लेकिन वो ओस होते हैं, बहुत ही ठंड के वजह से वो बर्फ़ जैसे दिखते हैं। तो ठंडी बहुत थी और फजर नमाज के बाद डोलंगी जलाई तो फिर गर्मी बहुत एहसास हुआ, फील हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी एक बार सब फिर से थोड़ी बहुत लकड़ डाल रहे हैं। और लकड़ी बस होना बहुत ज़रूरी है, बस लकड़ी हो तो फिर गर्मी जो है वो बदस्तूर आपको मिलते रहेंगे। अगर लकड़ी के बंदोबस्त ना हो तो फिर ठंडी ठंडी से रहना पड़ेगा। बाकी बस देखिए, आज चिले कलान का पहला दिन है और बहुत जल्दी ये दिन भी आएगा कि आज चिले कलान का आखिरी दिन है बोलने का। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी इस तरह से गुज़र रही है। तो बहुत ही फ़िक्रमंद हो जाइए और फजर नमाज पे ज़रूर उठा कीजिए, क्योंकि फजर नमाज उठने से दिल को एक सुकून मिलते हैं, राहत मिलते हैं। और अगर क्या कहूँ, बदकिस्मती से अब नहीं उठ सके वाली बात तो है ही नहीं, उठना ही उठना है। अब कभी हो सकता है तो फिर बस उठते ही कज़ा पढ़ लिया कीजिए बहुत अफसोस के साथ, वरना वक्त पे नमाज़ पढ़िए। फजर नमाज़ पढ़ने से क्या होगा, वो इंसान के जैसे मिसाल के तौर पे वो सिर होता है, फिर सिर के बाद फिर सारा जिस्म जो है वो प्रॉपर हो जाते हैं। फजर पढ़ा जिसने तो वो ज़ोहर भी पढ़ने का शौक़ पैदा होंगे उसमें, फिर ज़ोहर असर फिर शाम फिर ईशा, मगरिब फिर ईशा, इस तरह से पांचों वक्त आपको मिल जाएंगे। तो उससे दिल को बहुत सुकून और घर में बहुत आफियत और बहुत ही सुकून फ़ील होते हैं। तो इसीलिए हर एक से मेरा यही गुजारिश है कि नमाज पढ़ा कीजिए। और एक बेनमाजी को नमाज की दावत ज़रूर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक ना एक दिन तो ज़रूर ये फ़िक्र और ये शर्म महसूस होंगे कि मैं एक बेनमाजी खुद होते हुए दूसरों को नमाज की ताकीद करता हूँ और वो बेनमाजी नमाजी बन गया और मैं अभी तक बेनमाजी क्यों बैठा। अपने बदकिस्मती पे उसको शर्म आएंगे, फिर वो भी एक ईमान का दर्जात होते हैं। तो इसीलिए नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, बेदरक मत होइए। और चीज़ अहम, अपने आप को फिर नमाजी मत सोचिए कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये आप फिर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। कोई बेनमाजी हो, कोई नमाजी हो, उसका जो हिसाब किताब है वो अल्लाह ही बेहतर जानने वाले हैं। कोई भी अमल इबादत करेंगे तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत सेहतमंद हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास ये है वो है। ये सब ख़त्म होने में वक्त नहीं लगते हैं। और अल्लाह ताला जिसको बुरी तरह से आजमाते हैं उनको ढील भी देते हैं। इस दुनिया में सब कुछ आसाइश दिखते हैं, लेकिन उसका जो आखिरत है वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए हर हमेशा नदामत ज़रूर रखिए और अपने आप को बहुत ही अदना किस्म का इंसान समझिए, चाहे मर्द हो या औरत हो। इतरा के बिल्कुल मत चलिए और घमंड बिल्कुल मत कीजिए और झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, हसद मत कीजिए, ग़ीबत मत कीजिए। और ढेर सारी बुराई होते हैं, उन सब से बाज आने की पूरी कोशिश कीजिए। और आज चिले कलान का पहला दिन है तो मौसम भी अच्छा बना हुआ है। अल्लाह करे कि ये चिले कलान आसानी से निकल जाए। अगर बर्फ़बारी भी होती है तो वो भी एक नीड्स है, फिर समर में उस चीज़ का असर दिखने को मिलेंगे। तो बस हम इंसान तो किसी में भी खुश नहीं होते हैं, हर वक्त नाखुश ही रहते हैं, कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होते हैं। तो इसीलिए हर हाल में शुक्र कीजिए, हर एक के लिए दुआ कीजिए, हर एक के लिए अच्छा सोचिए और दिल में ढेर सारा मोहब्बत रखिए। और गिले शिकवे, एबद और हसद बिल्कुल मत कीजिए। और जो हलाल रोज़ी रोटी कमा रहा हो उसको इज़्ज़त दीजिए, उसको बहुत इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि आज के वक्त में हलाल कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो हलाल कमा रहे हैं उसको अल्लाह का डर और अपने कमाए हुए हलाल की रोज़ी रोटी पे फ़क्र महसूस करे और उसको कनाअत से चलाए और नमाज की पाबंद हो जाए। तो बस बाकी दुनिया गुजर रही है, किसको पता है मौत कब आएंगे, वो तो किसी को ही पता नहीं है, क्योंकि मौत का कोई कैलेंडर है नहीं। सो डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
اور باہر بہت سردی ہے ویورز، اتنی سردی ہے کہ کیا بتاؤں، لیکن اس کمرے میں اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی ہے کیا بتاؤں. موٹے موٹے جیکٹ ویکٹ بھی دھو کے ہم یہاں پہ سکھا دیتے ہیں تو پلک جھپک میں سوکھ جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی مزیدار والا کمرہ ہے، شکر الحمدللہ. اور سردی باہر ہے، اندر گرمی ہے، اور کھان پان کے لیے بھی کچھ صحت کے لیے اچھا سا کچھ کھانے کو دل کرتے ہیں. تو ہم نے یہ گڑ والی روٹی بنائی. یہ گڑ سے بنتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں، یہ اتنے مزے بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اسپائسی آلو دم، واو، پھر کیا کہنا، اتنا مزیدار. اور صحت کے لیے بھی گڑ ونٹر میں کھانا بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس دن میں نے ایک ستو کا پریپریشن کر کے ایک تو چیز بنایا تھا پاسے، جو اگر میری ویڈیو دیکھتے ہوں تو ان کو یاد ہے. وہ تو اتنا مطلب جھٹ پٹ ختم ہو گئے، سب کو اتنا پسند آیا. اور اس کے دوبارے سے فرمائش آئی ہے گھر والوں کی طرف سے، تو وہ میں کل انشاءاللہ بناؤں گی. اور اس کمرے میں تو 2 دن میں ہی وہ بس تیار ہو جائیں گے. اور یہ پوری جو ہے نا، یہ اتنے مزیدار بنے ہیں. اور جن جن کے نصیب میں تھا ان کو سب کو بانٹ دیا، جن کو بھی جو بھی آئے تھے ان کو، جن کے نصیب میں 5 تھا، 10 تھا، کسی کو 3 تھا، کسی کو 6 تھا، کسی کو 8 تھا، جو بھی تھا اپنے اپنے قسمت سے لے گئے. بھیجنے والا تو اللہ ہے، تو میں تو ایک تو وہ ہوں، مطلب کیا کہوں، اللہ نے مجھے شہادت نصیب دی ہے تو شکر ادا کرتی ہوں. باقی گڑ ونٹر میں کھایا کیجئے، بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ آرمی لوگ بھی ونٹر میں گڑ بہت کھاتے ہیں، تو اسی لیے ان کے ہیلتھ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ لوگ بھی گڑ کھائیے. اور گڑ کا بہت ویرائٹیز چیزیں بنتے ہیں. انشاءاللہ جب بنائیں گے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی. اب اس وقت میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ بھی کھائیے، یہ مجھے بہت گندا لگتا ہے، کیسے آپ لوگ کھائیں گے، ہے نا. لیکن آپ لوگ بنائیے گڑ کی روٹی، اور آٹے کے ساتھ گڑ کو میش بھی کیجئے. اور بیچ میں تھوڑا گڑ اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی میں پھر وہ ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتے ہیں، ٹپکتے وپکتے نہیں ہیں. تو یہ بہت ہی مزیدار سے بن گئے. ابھی ہم سب نے 4 5 کھا لیے. اب یہ تھوڑا بہت بچا ہے، تو کل اور اس میں مزہ اضافہ ہو جائیں گے. یہ جتنے پرانے ہو جائیں گے اتنے مزہ اور بھی اس میں انکریز ہو جاتے ہیں، مزہ گھٹتے نہیں ہیں، بڑھتے ہیں. تو ونٹر میں ایسا کچھ کھان پان کھائیے، اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں بیٹھیے، اپنے بال بچوں کے ساتھ، ماں باپ اپنے بچوں کو پیار کیجیے، بچوں کے ساتھ اچھی باتیں کیجیے، دینی باتیں کیجیے، دینیات تھوڑی بہت صبح شام کیا کیجیے بچوں کے ساتھ. اور کھان پان اچھا گھر میں بنا کے سب اہل عیال مل جل کے کھائیے. اور بیٹیوں کو گھر سے باہر جانے مت دیجیے، کیونکہ معاشرہ اچھا نہیں ہے. تو کچھ بھی بچے لوگ لا بھی رہا ہو تو اس چیز کا سوال ضرور کیجیے کہ یہ کہاں سے لا رہے ہو، کیونکہ ماں باپ کو ان چیزوں پہ سخت کڑی نظر رکھنی ہوتی ہے. تو بہرحال میں تو چاہوں گی کہ سب بچیاں نیک بن جائے اور معصومیت ان کے اندر برقرار رہیں، کیونکہ میری بچیاں ماشاءاللہ سے بہت ہی معصومیت ہے ان کے اندر، ان کی معصومیت ختم ہی نہیں ہوتے. کیونکہ ہم بچوں کے ساتھ بڑے بات نہیں کرتے ہیں دنیاوی، اور نہ بڑوں کے بات کے بیچ میں بچے آتے ہیں. ان چیزوں سے ہم بچوں کو دور رکھتے ہیں. تو اسی لیے اپنے گھر میں خوب ونٹر کا مزہ لیجئے. اور بس کانگڑی زیادہ استعمال مت کیجیے، کیونکہ کانگڑی سے بہت نقصان ہوتے ہیں، جسم میں خون بھی سوکھ جاتے ہیں. اور کانگڑی لے کے جہاں کہیں بھی جائیں گے اچھا بھی نہیں لگتا ہے. ہاں اب یہ ایک اپنا رواج ہے، اس کو رکھیے، لیکن کانگڑی سے بہت کارپیٹ کمبل وغیرہ شہید بھی ہوتے ہیں، بہت جلتے بھی ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھا کیجیے. اور اپنے گھر میں یہ بخاری جلائیے، ضروری نہیں ہے کہ پھر حمام ہی ہونا چاہیے. اب آج لوگ تو بنا رہے ہیں گھر میں حمام، پھر بھی ان کو شوب نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اپنے گھر میں کچھ بھی گرم کا انتظام کیجیے، جو سب فیملی مل کے اچھے سے بیٹھ کے اچھی باتیں کر سکے. اور غیبت کے بغیر، غیبت بالکل مت کیجیے، حسد بالکل مت کیجیے. جس حال میں بھی آپ ہو اسے شکر ادا کیجیے اللہ سے، تو اللہ مہربان تو ہم گدا پہلوان. تو بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ. ملتی ہوں اگلے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ الرحمن. اور دیکھیے اب اس پوری کے ساتھ یہ آلو دم کھاؤں گی میں، یہ دم آلو، یہ بہت مزیدار آلو بنتے ہیں. تو یہ آلو بھی بہت ٹیسٹی والا ہے.
یہ آلو اتنا بٹری ٹیسٹ ہے. دیکھو ورنہ آج بازار میں آلو میٹھا والا ملتے ہیں، بہت ہی بے شوب والا آلو. اس آلو میں بہت ہی اچھا والا ٹیسٹ ہے. تو اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن واو بہت اچھا لگتا ہے. دل پہ پتھر رکھ کے کھا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ سے شیئر نہیں کر پا رہی ہوں. اس لیے کچھ جب اچھی چیز بنتی ہے نا، میرا دل کرتا ہے سب کے ساتھ مل بانٹ کے کھاؤں. دیکھیں مزہ، شکر الحمدللہ. کہاں ہوگا دکان میں؟ وہ ہمارا ہی گاڑی کا واسطہ. گرم گرم کمرہ، دم آلو روٹی کے ساتھ مزہ. آم 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 اس میں کیا ہے؟ اس میں آلو لگا ہے بڑا. ہائے 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 ہائے. اس جگہ ٹوسٹ کریں گے. کتنے بناؤ گے ٹوسٹ؟ کہاں پہ؟ یہاں رکھیں گے اس کے اوپر. گیس لاؤ نا، چھوٹا گیس. ہاں ٹوسٹ بنائیں گے اس کو. فرین کو ٹوسٹ پسند ہے. پھر بٹر لگائیں گے. یہ ٹوسٹر بھی ہے لیکن اس کے لیے ابھی پھر لائٹ تھوڑا وہ ہے، لائٹ نہیں ہے تو انورٹر پر کر سکتے ہیں. لیکن میں نے سوچا نہیں، میں دیسی سٹائل سے کروں گی، تو پھر میں ابھی اس پین پہ کر رہی ہوں ٹوسٹ. بہت مزیدار ٹوسٹ بنیں گے. تو دیکھیے یہ بہت اچھا دیسی سٹائل کا ٹوسٹ بن جائیں گے. بٹر کیس لانا بیٹا. پھر اس پہ بریڈ پہ بٹر اپلائی کر کے پھر تھوڑا سا اس کو نائف سے میں کچھ کروں گی. ایک دم ٹوسٹ کرنچی کرنچی ٹوسٹ بن کے تیار ہو جائیں گے. تو دیسی اسٹائل سب مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور اس کمرے میں ابھی یہ بخاری بھی جل رہی ہے. بخاری کا آگ دیکھیے کتنا مزے والا، تو بہت ہی مزہ آتا ہے. شکر الحمدللہ. اور دیکھیے ویورز، ابھی پھر میں ڈمپلنگز بنانے کی تیاری کر رہی ہوں. اور میں پیاز چھیل رہی ہوں اور مٹر یہاں پہ چھیل کے ہے. میں مٹر پنیر بناؤں گی انشاءاللہ رحمان. اور یہاں پر میرا میٹ چاپڈ ہو رہے ہیں. ڈمپلنگز بازار کا پتہ نہیں کیا کیا ملاوٹ ہوتے ہیں اس میں، وہ کھانے کے بعد بہت پیاس لگتی ہے اور عجیب سا زبان ہو جاتے ہیں. تو ڈمپلنگز بیچنے والے لوگ بھی تو سوچ سمجھ کے اچھا والا ڈمپلنگز بیچیے، کیونکہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے. اور یہاں پہ فرحان پڑھ رہا ہے بہت اچھی طرح سے. فرحان بچہ بہت اچھا بچہ ہے اور بہت نیٹ اینڈ کلین لکھ رہے ہیں. تو بچے کو پہلے اچھا انسان بنائیے، پھر اس کے بعد وہ جو بھی بنے گا وہ اچھا ہی بنے گا. اچھا انسان بنو نہیں کہیں گے، بچے کو زور زبردستی ڈاکٹر بنو کہیں گے تو وہ گدھا کا ڈاکٹر بنے گا اور خود بھی گدھا بنے گا اور ٹریٹمنٹ بھی گدھا کا ہی کرے گا انسانوں کو. تو اسی لیے بچوں کی پرورش اچھے سے کیجیے اور ان کو خوب دھیان رکھیے. اور بچوں کو کبھی ماریے پیٹیے نہیں، ان سے پیار محبت شفقت سے پیش آئیے اور بس راضی خوشی رہیے. بچے کو صراط المستقیم پہ چلائیے. تو بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ. انشاءاللہ ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد.